اسی طرف میں بات کر رہا تھا جن میں پوچھا بھی تھا تو اب پتہ ہی چلا کہ اب چائنا کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے ہاں پورا مارکسزم کے زیر اثر ہے اور ساری چیزیں اور بلیو اور یہ جو معاملات ہیں اس طرح نہیں ہیں مذہبی حوالے سے. تو اب ہوا یہ کہ بھئی یہ شینکیانگ کا جو علاقہ ہے اس میں زمینی حوالے سے ہمارے پاکستانی تاجر وہاں گئے، انہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے اور یہ وہ، لیکن جب تک سی پیک کا قضیہ نہیں تھا تو اس وقت تک اس سختی کے ساتھ مانیٹر نہیں کیا جا رہا تھا. سختی کے ساتھ مانیٹر یہ ہے کہ ان تاجر پیشہ یا مسلمان جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی 200 چینی بیویاں جو ہیں گرفتار ہیں، اور وہ یعنی انویسٹیگیشن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کوئی مذہبی جو معاملات ہیں وہ تو اثر انداز نہیں ہو رہے. تو اب یہ والا جو معاملہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے کوئی ڈائریکشن اختیار کر لی ہے اور ملک کے حوالے سے کر لی ہے، وہ مارکسزم جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اب وہ اس سے 1 انچ نہیں ہلیں گے. تو اب آپ کو ان سے معاملات کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو کے لیے مفید ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے جو علاقے ہیں 5 زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ جو عسکردو ہے اس کے سائڈ میں کارگل ہے، کارگل بھی ساتھ ہے اس کو. تو اب اگر آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ اٹالینس جو ہیں گلگت میں اور جو مائنس ہیں وہاں پر اٹالینس جو ہیں وہ پتھر تراشنے کے انہوں نے فیکٹریاں لگا لی ہیں. اچھا یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک، وہ مقامی لوگ جانتے ہیں یا کچھ ہے، اور وہاں سے وہ پتھر تراش کے عالمی منڈیوں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ والا جو معاملہ ہے، اچھا پھر زمانہ قدیم سے تعلق کاشغر سے، کاشغر گوادر سے یعنی کوئی 2500 کلومیٹر یعنی 2442 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اچھا اب اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں یعنی اب ہمارے ہاں تو یعنی پاکستانیت کا تو